السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک۔ آج ہم آیت نمبر 35 سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو یہاں سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور قلنا، ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو، آتا تم، اور زوجکا، تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں، وکلا، اور کھاؤ، منہا، اس سے، رغدن، روک ٹوک کے بغیر، حیث، جہاں، شئتما، تم چاہو، اور لا تقربا، قریب نہ جانا تم دونوں، ہذہ، اس، الشجرۃ، درخت کے، فتکونا، اگر گئے تو ہو جاؤ گے، من الظالمین، من سے، ظالمین، ظالموں، تو اس کا دوسرا ورڈ حد سے بڑے ہوں والوں جو ہے وہ بھی مراد ہے۔ تو تلاوت اس کی کر لیتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ مَا شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ الظالمین، اس کا مطلب حد سے بڑھنے والوں جو ہے وہ مراد لیا جائے گا، کیونکہ اللہ مالک ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کو جو چاہے فرمائے، کسی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں کہ اسے بنیاد بنا کر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں خلاف ادب کلمات کہے۔ تو یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں دل چاہے بغیر روک ٹوک کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک درخت تھا جو مخصوص تھا ان کے لیے کہ وہ اس کے درخت کے قریب نہ جانے۔ تو شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ رہنے والے، زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہ تھی، تو اس لیے یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں۔ تو نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا، لغزش دی انہیں، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا، تو نکلوا دیا انہیں، مما، اس سے جو کانا، وہ تھے، فیہ، اس میں، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، نیچے اتر جاؤ، بعضکم، تمہارے بعض، لبعض، بعض کے، عدوٌ، دشمن، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقرٌ، جائے ٹھکانہ، جائے قرار، ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور سامان زندگی، الی، تک، حین، وقت۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ترجمہ: تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، بس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ تو نیکسٹ یہ چھوٹی سی آیت ہے، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فَتَلَقَّىٰ، آدم نے پھر سیکھ لیے، آدم نے مِن رَبِّهِ، من سے، ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمات، فتاب علیہ تو اللہ نے توبہ قبول کی اس کی، انہو بے شک وہ، هو التواب الرحیم، ہوا وہ التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بڑا مہربان۔ تو تلاوت کرتے ہیں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ آیت نمبر 36 کا بھی جو وضاحت تھی وہ بھی کر لیتے ہیں، اور پھر 37 کی بھی ساتھ ہی کریں گے۔ تو یہ واقعہ پچھلی آیت سے ہی ہے، اس کا بھی کہ جب حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام نے وہ ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تو پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، اور وہ انہیں چھپانے لگے، اس پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ نے انہیں فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ ہے فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا، لغزش 3 ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے کہ تلاوت قرآن کے علاوہ اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانیوں گناہ کی نسبت کرنا حرام ہے، بلکہ علماء کرام کی ایک جماعت نے اسے کفر بتایا۔ تو پھر کیا تھا کہ انہیں یہ حکم ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھا دیے۔ پھر جب آپ نے ان کلمات کے ساتھ توبہ و معافی کی درخواست کی تو وہ توبہ قبول ہو گئی، جیسے ہم نے یہ آیت نمبر 37 میں پڑھا کہ آدم کے رب نے کچھ کلمات سکھا دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تھی وہ توبہ قبول کی، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، تو نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آیت سے سٹارٹ کریں گے 38 سے سٹارٹ کریں گے، تو آج 37 تک ہی رکھتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔